جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے جو آزاد کشمیر میں آج ہو رہے ہیں وہ انتخاب نہیں ہے، وہ فراڈ ہے، وہ انتخاب کے نام پر ڈرامہ ہے۔ اس کو کشمیر کے عوام نے مسترد کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عوامی حیثیت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، مریم نواز اور نواز شریف اور اس کے ساتھ بلاول اور اس کی لیڈرشپ، وہ دونوں کشمیر کے مسائل کی اور مشکلات کے ذمہ دار ہیں اور جھوٹے وعدے وہاں پر کر رہے ہیں۔ اور جو کشمیر میں 3 درجن سے زیادہ لاشیں گری ہیں اور جو گزشتہ 52 دنوں سے جو دھرنا وہاں پہ جاری ہے، اس کی بنیادی وجہ ہی آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی کی حکومت اور پاکستان کی مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت ہیں۔ تو یہ دونوں کشمیریوں کے مجرم ہیں، ان کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، غداری کی ہے۔ اور جو انتخاب آج ہو رہا ہے اس کا پہلے سے متعین ہے نتیجہ۔ یہ جو لاڑکانہ کا لاڈلا ہے اور جو رائیونڈ کی لاڈلی ہے، کشمیری عوام ان کو پہچان چکے ہیں اور کشمیری عوام لاڑکانہ کے لاڈلے اور رائیونڈ کی لاڈلی کو وہ مسترد کر چکے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں، دیکھیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول فعال ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہسپتال فعال ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سڑکیں بن جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پینے کا صاف پانی ملے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو روزگار ملے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ممبر پارلیمنٹ جو MPs ہیں اور وزراء ہیں اور ججز ہیں اور بیوروکریسی ہے، ان کے جو شاہانہ مراعات ہیں وہ ختم کیے جائیں، وہ ہماری طرح عام انسانوں کی طرح، عام پاکستانیوں، عام شہریوں کی سطح پہ وہ زندگی گزاریں۔ تو ان کے بالکل جائز قانونی آئینی مطالبات ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت نے اور پاکستان کی وفاقی حکومت نے ایک نہیں کئی بار یہ مطالبات تسلیم کر لیے، اس کے اوپر معاہدہ کیا، اس کے اوپر دستخط کیے اور پھر بھاگ گئے۔ تو بالکل جائز، بالکل آئینی، بالکل قانونی مطالبات ہیں، وہ کشمیریوں کے دلوں کی آواز ہے۔ اور جہاں تک غداری کا، تو عطا تھارڑ کی، شہباز اور زرداری جو مخلوط حکومت ہے وفاق کی، اس کی میں مذمت کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے کشمیریوں کو بھارتی ایجنٹ قرار دیا، ان لوگوں نے کشمیریوں کو غدار قرار دیا۔ بھارتی ایجنٹ کہنے سے آپ کسی کو اپنی حقوق کی جدوجہد سے روک نہیں سکتے، غدار کے سرٹیفکیٹ بانٹنے سے آپ کسی کو اپنی حقوق کی جدوجہد سے روک نہیں سکتے۔ اب یہ ڈرامے نہیں چلے گے، اب یہ انداز جو ہے وہ نہیں چلے گا، اس لیے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور ان لوگوں نے پہلے بھی وہاں خون بہا ہے، یہ وائلنس کرنا چاہتے ہیں، یہ تشدد کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ جھوٹی گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں، جھوٹی بنیاد جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں حکومت کو خبردار کرتا ہوں، کشمیری پرامن ہیں، 52 دنوں سے ان کا دھرنا جاری ہے، دریک کے مقام پر بھی، اور 6-7 دھرنے اور بھی جاری ہیں۔ اور ان 52 دن کے دھرنوں میں ثابت ہو گیا، پوری دنیا کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی کہ وہ پرامن ہیں، نان وائلنٹ ہیں، پیسفل ہیں، اور ایک لیگل اور ڈیموکریٹک سٹرگل کر رہے ہیں، اور اپنے رائٹ آف پروٹیسٹ کو، جو قانونی حق ہے ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ حکومت نے پہلے بھی جب وہ راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے تھے، حکومت نے ان سے کہا کہ لانگ مارچ مؤخر کر لو، ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے مؤخر کر لی۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تخریب نہیں چاہتے، توڑ پھوڑ نہیں چاہتے، بدم نہیں چاہتے، وہ اپنے مطالبات کا حل چاہتے ہیں، اپنے دکھ، اپنے درد، اپنے مسائل، اپنی تکالیف، اس کا حل چاہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے لانگ مارچ راولہ کوٹ سے مظفر آباد مؤخر کر لیا حکومت کے کہنے پر، لیکن حکومت پھر بھاگ گئی، اور آج جو ہیں وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی طرف۔ تو میں حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، وائلنس نہ کریں، وہ پرامن ہیں اور وہ پرامن رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ اپنے لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے مطالبات مبنی برحق، آئینی اور منصفانہ ہیں، وہ پرامن رہیں گے۔ حکومت وائلنس، تشدد، یوز آف فورس، طاقت کے استعمال سے دور رہے، ورنہ اس کے انتہائی تباہ کن نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے۔